آج جمعرات والے دن یا قادرو یا رزاقو کا وظیفہ صرف 11 مرتبہ یہ خفیہ تسبیح اگر بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، یقین مانے ایک گھنٹے میں آپ کے گھر میں دولت کی بارش اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ عمل دنیا کا آسان ترین عمل ہے پڑھنے کے لحاظ سے، لیکن دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ جتنے وظائف آپ نے پڑھے ہیں آج تک رزق اور دولت کے لیے، اگر آپ کی دکانوں پر اس وقت گاہک نہیں ہے، کسی بد نظری کسی بندش کی وجہ سے آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، غربت ہے، کسی بد نظری کسی بندش کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے، یہ عمل پڑھتے ہی آپ کے گھر میں رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اپنی دکان پہ بھی پڑھیں، اپنے گھر میں بھی پڑھیں، دکان پر گاہکوں کی لائن لگ جائے گی، دکان میں ایسی برکت ہوگی، ایسی بونی ہوگی، ایسی رش لگے گی۔ وظیفہ آپ پڑھو گے اور تماشا دنیا دیکھے گی۔ آپ کے حاسدین جل جل کر آج مر جائیں گے۔ آج جمعرات کو رب کو راضی کرنے کا، آج جمعرات کو دعاؤں کی قبولیت کا، آج جمعرات کو ایسا عمل دینے لگا ہوں جسے دولت کے خزانوں کو لوٹنے والا اس کے بعد کوئی عمل بنتا ہی نہیں، اس سے اوپر کوئی عمل ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں دنیا میں، پوری کائنات میں کھوج لینا۔ اس سے بڑا وظیفہ اگر تمہیں مل جائے تو کسی پیر فقیر کسی ملا باپو کے دروں پر اگر جا کر تھک چکے ہو، خدا کی قسم اسی ویڈیو کے کومنٹس میں آ کر جھولیاں بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں ایسا وظیفہ بتایا، اس وظیفے کو سنو گے تو پہلے تو روح تمہاری خوش ہو جائے گی۔ پوری زندگی میں نہ ایسا وظیفہ سنا ہوگا، نہ ایسا وظیفہ کیا ہوگا تم نے۔ دیکھو یا قادرو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا رزاقو دکھ رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ وظائف اور کچھ ترتیب ہے جسے اگر آپ نے آج جمعرات کو پڑھ لیا، اگر دکان پر بیٹھ کر پڑھو گے تو دکان پر ایسی لائن لگے گی گاہکوں کی، یقین مانے اگر لوگ پیسے مانگنے آتے ہیں، قرضہ چڑھا ہوا ہے تو دینے والے آ جائیں گے، رش لگ جائے گی، برکتیں ہو جائیں گی، مندی ختم ہو جائے گی، بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اوپر سے بد نظری ختم ہو جائے گی، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، کاروبار ایسا آپ کا ترقی کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ میری باتوں پر یقین نہ کریں، اس عمل کو آزمائے پڑھیں، تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا جنازہ نہ نکل جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا، میں تمہیں سچا عمل بتاؤں گا۔ میرا مقصد ہے تمہیں سچا عمل بتانا، پڑھنا نہ پڑھنا تمہارا کام ہے۔ پڑھو گے تو فائدہ تمہیں ہوگا، پڑھو گے تو حاجتیں تمہاری پوری ہوں گی، پڑھو گے تو غربت اور غریبی تمہاری دور ہوگی۔ آج آپ نے جمعرات کو تمام کاموں کو، تمام مصروفیات کو چند گھڑیوں کے لیے چھوڑ کر رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر بیٹھ جائیے گا۔ رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر آج جمعرات کو بیٹھ جائیے گا اور یہ تسبیح، یہ راز بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ گھر میں، دکان میں، ویسے تو جہاں دل کرے آج اس عمل کو پڑھ سکتے، کوئی پابندی نہیں۔ پوری جمعرات تمہارے پاس موجود ہے، پورا وقت تمہارے پاس موجود ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنی دکان میں بیٹھ جائیں، اپنے آفس میں بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، مدرسے میں بیٹھ جائیں، آج تمہارا جہاں دل کرتا ہے وہاں بیٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیں۔ رب کریم کی آگے فقیر بن کر، بھکاری بن کر جھولی پھیلا کر بیٹھ جائیں اور میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں دولت کے ڈھیر لگیں گے، آج تمہارے یہ مانگنے والے ہاتھ اگر بانٹنے والے ہاتھ نہ بن جائیں تو خدا کی قسم یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ بس جمعرات والے دن جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیا، فقیر سے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی یقین مانیے اس عمل کو پڑھ لینا تو راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے، راتوں رات اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کے گھر سے، زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج جمعرات کو تمام کاموں کو، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر سکون سے، اطمینان سے گھر میں، آفس میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھیے گا اور سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو بھی آپ کو یاد لگے آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے اور فوری طور پر
اپنے مقصدوں کی نیت کر لیجئے گا۔ جو بھی آپ کی مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں، اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے مانگنا شروع کر دیجئے گا۔ جو بھی آپ کو مانگنا ہو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہو، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ سب کچھ مجھے نہیں مل سکتا۔ آج رب کریم سے سب کچھ مانگ لیجئے گا، جس چیز کی بھی آپ کو حاجت ہو، تمنا ہو، مرادیں جو بھی آپ کی ہوں، رب کریم سے مانگ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ کی وہم و گمان تک میں نہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے سمجھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، درود شریف پڑھ لینا ہے، اور کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو سب سے پہلا وظیفہ آج جمعرات کے دن کا، یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا وہ طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو کرتے ہوئے رب کو پکارتا ہے، رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رب سے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتا ہے، تو رب کریم وظیفہ پڑھتے ہی اس کی خالی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ یا قادرو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم و شان نام ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف صحیفوں میں آتا ہے۔ یہ نام اللہ کی صفت قدرت کو بیان کرتا ہے، یعنی وہ ذات جو ہر چیز پر مکمل اختیار اور قدرت رکھتی ہے۔ اس نام کے بارے میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ یا قادرو، قادر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا، مکمل جو ہے وہ اختیار رکھنے والا، سب کچھ ممکن بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن کام کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے، چاہے وہ کام انسان کی نظر میں کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ کی قدرت محدود نہیں بلکہ ہر چیز بن محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو قرآن میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ مائدہ میں واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الملک میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ یا قادرو کا ذکر، یا قادرو کا ورد دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ اللہ ہر مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو اللہ کی قدرت کا متعارف بناتا ہے اور عاجزی سکھاتا ہے۔ مشکلات اور ناممکنات کو ممکن بنانے کے لیے اس اسم کا ذکر بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ سے اس ذکر کو، اس وظیفے کو پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اگر کسی مقصد کے لیے یا قادرو کے ورد کے طور پر پڑھا جائے تو یہ نہایت برکت والا عمل ہے۔ تو آپ نے آج کے اس مجرب ترین جمعرات کے عمل میں پہلا دولت کا سلطان وظیفہ یا قادرو کا پڑھتے ہوئے عمل کو شروع کرنا ہے۔ یا قادرو 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 پڑھتے جائیں، اور دل ہی دل میں اپنے مقصدوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے رب کریم سے مانگتے جائیں۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے دنیا جہاں کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں اللہ پاک کے حکم سے فوراً سے پوری ہو جائیں گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے منٹوں اور سیکنڈوں میں بھر جائیں گی۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ یا قادرو کا وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں مل جائے گا۔ آپ نے یا قادرو یا قادرو یا قادرو کرتے ہوئے آج کے اس معجزاتی عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں یا قادرو کا صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اگر وظائف کی تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر بھر جائیں گی۔ آپ نے پہلا وظیفہ یا قادرو کا 11 بار جمعرات کے دن کے عمل میں بتائی ہوئی تعداد میں جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ پورا عمل آپ نے جمعرات والے دن ایسے وقت میں پڑھنا ہے جب چند گھڑیوں کے لیے فری ہوں۔ ایک جمعرات پڑھ لیں۔ اسی عمل کو اگر آپ لوگ پڑھ کے کسی ایسے بندے پر دم کر دیں جو آپ کو تنگ کرتا ہو،
آپ یقین کریں، چاہے وہ آپ کی ساس ہو، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، آپ اس پر دم کریں، وہ بندہ آپ سے اتنی محبت کرے گا، چاہے وہ آپ کا کوئی محبوب ہو، اس کے دل میں سے تمام خلیشیں رنجشیں آپ کے لیے ختم ہو جائیں گی، محبت ہی محبت پیدا ہو جائے گی۔ دشمن سے دشمن بندہ ہو، اس کے دل میں زہر ہوگا، آپ لوگ صرف تصور میں اس بندے کو اسی عمل کو پڑھنے کے بعد صرف دم کر دیں اس پر، وہ بندہ آپ کا غلام بن جائے گا، وہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا۔ اگر آپ کے راستے میں اس نے رکاوٹ ڈالی ہوئی، یقین مانیں وہ تمام رکاوٹوں کو ختم کر دے گا، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ یقین مانیں یہ ایسا عمل ہے کہ اس بندے کے دل میں آپ کے لیے محبت کر دے گا، چاہے وہ آپ کا جانی دشمن ہو۔ بس اسی عمل کو جو آج جمعرات کے دن رزق دولت پریشانیوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، بے اولادی کے لیے پڑھ رہے ہیں، رشتوں میں بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں، اسی عمل کو اگر کسی بندے پر پڑھ دیں تو وہ بندہ آپ کا عاشق بن جائے گا۔ یہ عمل ایسا مجرب ترین عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج جمعرات کو گھر دکان دفتر جہاں دل کرے بیٹھ گئے، درود شریف پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کا آغاز کیا، اور پہلا پاورفل وظیفہ جیسے ہی میں نے بتایا آپ کو، یا قادرو کا 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، دولت کا ایٹم بم، دولت کا ایسا جادوئی وظیفہ، دولت کا ایسا خزانے لوٹنے والا وظیفہ، دولت کی بارش کو برسانے والا وظیفہ۔ آپ نے یا قادرو کا وظیفہ پڑھتے ہی عمل میں سیکنڈ نمبر پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور 1 گھنٹے میں دولت کے ڈھیر لگانے والے شرطیہ عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ یا رزاقو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جو اس کی صفت رزق دینے والے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مخلوقات کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق پہنچانے والی ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو۔ یا رزاق کا ذکر کرنا اللہ کی صفت رزاقیت پر یقین کرتا ہے اور رزق میں برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے رزاق رزق دینے والے کو کہتے ہیں۔ رزق کا مطلب صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہے، ہر وہ چیز ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، جیسے صحت، علم، روزگار، محبت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق پہنچاتا ہے بغیر کسی کمی کے۔ اللہ ہر چیز، ہر قسم کے رزق کا مالک ہے اور کسی کو جو چاہیے، جتنا چاہیے عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی صفت رزق دینے کا ذکر کئی بار آیا ہے۔ سورۃ الزیارات میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا اور مضبوط ہے۔ سورۃ احد میں بھی آیا ہے فما من زاعۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا، زمین پر چلنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ سورۃ بقرہ میں وَرَزَقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یا رزاق کا رزق میں اضافے، برکت اور تنگ دستی سے نجات کے لیے ہمیشہ سے مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مختلف وظائف پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج آپ نے جمعرات کے دن، بڑی مراد کے دن، مشکل کشا والے دن، آپ نے آج بیڑا پار کرنے والا یہ عمل اور اس کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کرتے ہوئے رب کریم کو پکارنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات والے دن یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنے والا اگر 700 کروڑ کی حاجت بھی کر لے، 700 کروڑ بھی رب کریم سے مانگ لے، تو رب کریم عمل کو پڑھتے ہی اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل ویسے تو آپ لوگ یوں ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی عمل کو اگر آپ لوگ یہی عمل پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، یہی عمل پانی پر دم کر کے دکان کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، یقین مانیں آپ کی دکان میں ایسی برکتیں ہوں گی، دکان سے تمام نظر حد، جادو، جناتی، بندشی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں چھڑک دیں، گھر کے ہر کمروں میں کونوں پر چھڑک دیں، یقین کریں ایک گلاس پر دم کریں اور کسی بڑے کولر میں ملا دیں، دن بھر پیتے رہیں اس پانی کو اور گھر میں چھڑکتے بھی رہیں کونوں کونوں پر۔ گھر میں سے تمام نوستیں، بلائیں، تکلیفیں اللہ پاک کے حکم سے منٹوں میں دور ہوں گی، منٹوں میں۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں،
خالی دکانیں دولت سے پیسوں سے خدا کی قسم اگر نہ بھر جائیں تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ عمل کروڑوں کا ہے. بس جس کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے. جمعرات والے دن کا یہ معجزاتی وظیفہ یا رزاقو کا تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑیے گا, اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا رزاقو کرتے ہوئے فقط 41 مرتبہ 40 اور 1 مرتبہ آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اینڈ تک دیکھیے گا, اسی عمل کو پانی پر دم کر کے بھی آپ لوگ پی سکتے ہیں, ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے پڑھ لیں تو آخر میں دعا مانگ لیں, پانی پر دم کر کے پی بھی لیں اور گھر میں اور دکان میں چھڑک بھی لیں. اور کسی کو اگر قابو میں کرنا ہے, کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے, کسی کی نفرتوں کو محبت میں بدلنا ہے, اس بندے پر تصور میں دم کر دیں. یقین مانے وہ دنیا سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا, چاہے وہ آپ کی کوئی ساس ہو, شوہر ہو, باس ہو, بھائی ہو, بھابھی ہو, بہن ہو, کوئی بھی ہو, آپ سے محبت کرنے لگے گا. تصور میں دم کر دیں یا سامنے جا کر دم کر دیں, بس یہ عمل ایسا عمل ہے. اب یا رزاقو کا وظیفہ بھی پڑھ لیا, اب کیا پڑھنا ہے؟ بڑی توجہ سے تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا, اس عمل کی اجازت سب کو ہے. بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے ایک شیئر کرنے سے کیا پتہ کسی دکھیارے کا, کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے اور وہ ساری زندگی آپ کو جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتا رہے. تو ویڈیو کو ایک لائک اور کم از کم شیئر ضرور کیجیے گا. میرے بھائیوں میری بہنوں, اب عمل سمجھیے گا, بڑی توجہ چاہتا ہوں, خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا. اب آپ نے عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. جیسے ہی آپ لوگ اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کریں گے, آسمان سے دولت بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی. یہ رب کا لاڈلا وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں, رب کو راضی کرنے والا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اس وظیفے کو دنیا کے تمام مذاہب پر اگر میں کہوں گا یہ وظیفہ دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے, یہ دولت کا سلطان ہے, یہ مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرتا ہے, تو یہ غلط نہ ہو. اب جو آخری وظیفہ اس عمل کا بتلانے لگا ہوں, یہ وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور پڑھنا شروع کر دیجئے گا. یا مسبب الاسباب, مسبب یہ عربی زبان کے لفظ ہیں, سبب سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ذریعہ یا راستہ. مسبب کا مطلب ہے اسباب پیدا کرنے والا, حالات اور وسائل کو ترتیب دینے والا, لوگوں کے لیے مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنے والا. اور مسبب کا مطلب تو بتا دیا, اب اسباب اس کا مطلب ہے, اس سے مراد ہے وہ تمام راستے اور ذرائع ہیں جو انسان کی زندگی میں مسائل کے حل اور مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اگرچہ یا مسبب الاسباب کا ذکر قرآن میں اس خاص ترتیب کے ساتھ نہیں آیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مفہوم قرآن مجید میں متعدد جگہ پر بیان ضرور ہوا ہے. جیسے سورۃ الطلاق میں, جس کا مطلب ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا. سورۃ آل عمران میں اس کا ذکر ہے, جس کا مطلب ہے آیت نمبر میں, اور تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. یہ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ حالات و اسباب کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. سورۃ الشرح میں بھی اس کا ذکر ہے. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے. حدیث شریف میں یا مسبب الاسباب کے الفاظ خاص طور پر نہیں ملتے, لیکن اس مفہوم کے مطابق کئی احادیث موجود ہیں. حضرت ابن عباس کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ ہی اسباب پیدا کرتا ہے اور ان پر عمل کر کے بندے کو فائدہ پہنچتا ہے. حضرت علی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ ہی اسباب کو بدلنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو اور اللہ پر بھروسہ رکھو, کیونکہ اللہ ہی خزانوں کا خزانے دینے والا لامحدود ہے. آپ نے یا مسبب الاسباب کا ذکر
اس پر یقین کرنے کی کئی روحانی فوائد ہیں۔ تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں آج کے جمعرات کے عمل میں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات والے دن یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھتے ہی رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، بند قسمت کے تالے کھل جاتے ہیں، خالی جھولیاں بھر جاتی ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہیں، غم کے ماروں کے غم پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جاتی ہیں۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کرتے ہوئے رب کریم کو پکارنا ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف یہ معجزاتی وظیفہ یا مسبب الاسباب کا اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں بالکل اینڈ میں 21 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اب کسی پر دم کرنا چاہیں، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے تو کر لیں، پانی پر دم کر کے خود پی لیں، کسی بیمار کو پلا دیں، کسی قرضوں میں ڈوبے ہوئے کو پلا دیں۔ یہ عمل ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔